على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين شہوت دنیا مثال گلخنا شہوت دنیا مثال گلخنا کے ازو حمام تقوی روشن لیک قسم متقی زی تو صفات ذاک در گرم بأست و در تقات اغنیا مانند یہ سرگی کشوں بیر آتش گردن گرم بابدان ور نبینی روشن و گویش راب کی بو عصا آمد برائے ہر زری پیش عقل ایزرے چوں سرگین نخور گرچہ چون سرگی فروش آتش آتش گر بتو انباز خواہی بود تو زیاں ہرگز نبینی سود تو انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کی یہ نشست ہر شب جمعہ میں سجائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل طریقت کا جو بنیادی اصول ہے کہ مثنوی شریف کے اذباح میں تربیت اور حقائق کی پہچان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ از روی قرآن و حدیث چیزوں کو ان کے حقیقی تناظر میں سمجھانے کا یہ طریقہ اہل طریقت ہی کو زیبا دیتا ہے کہ جو کشاں اپنے گھروں سے نکل کر راہ خدا پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں آسانی کا یہ زاویہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے
کہ جن جن لوگوں نے ماضی میں اللہ کے حبیب، کتاب، صاحب کتاب کو پہچاننے کا حق ادا کر کر دکھایا، اور قرآن کی زبان میں یہ وہ نفوس ہیں جو اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستے تو بہت سارے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب مزید ایک اور سوال یہاں پیدا ہوا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنے، اپنے بال بچوں کو پالنے، اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک مصروف رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے؟ ہاں؟ یا وہ سیدھا راستہ ہے جنہوں نے چل کر دکھایا؟ انعام یافتہ لوگوں نے لباس بشریت میں اس زندگی میں اس طرح سے وقت کو گزارا کہ نہ صرف ان کا ہاتھ خدا نے اوپر رکھا بلکہ وہ مخلوق خدا کو، ایک گھر کو پالنا تو بہت آسان کام ہے، ایک خاندان کی پرورش کا انتظام کرنا، ایک گھر کے لیے روٹی کا انتظام کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ایک حصے میں یہ بات نظر سے گزری کہ جب جنگل کا بادشاہ شیر شکار کرتا ہے کسی بڑے ہرن کا، نیل گائے کا، بارہ سنگے کا، کسی بڑے جانور کا، تو تھوڑا سا وہ کھا کر چلا جاتا ہے، باقی ساری وہ مخلوق جو اس بڑے بیل کو اور بارہ سنگے کو اور بڑے ہرن کو نہیں مار سکتے، وہ پھر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ شیروں کا ہے، ورنہ بلی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بوٹی کہیں سے مل جائے تو چھپ کر بیٹھ کر کونے میں کھا لیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر کون سا زاویہ مناسب ہوا؟ بلی والا انداز مناسب ہے یا شیر والا انداز مناسب ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمارے شب و روز اسی میں گزر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی کمال کی بات نہ ہوئی۔ کمال کی بات تو یہ ہوئی کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، بلکہ بات یہاں تک ہے کہ جتنی اللہ کی مخلوق کی سانسیں ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ جتنی اللہ نے تخلیق کی ہے اور جو مخلوق بنائی ہے، جو سانس بھی لیتی ہے، جو جتنی مخلوق سانس لیتی ہے، اسی سانس کے سرے کو پکڑ کر خالق سے مخلوق سے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک سرا تو یہ ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ مگر میں نے لوگوں کی خدمت کے راستے کو پسند کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ لوگوں کی خدمت، اب لوگوں کی خدمت ہمہ شمہ کی بس کی بات تو نہیں ہے۔ ہم اس لباس بشریت کے 30، 35، 40، 50، 55، 60 سال میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دائروں میں مقید قید ہو کر رہتے ہیں، اور ہماری زندگی کی جو فکر کی انتہا ہے وہ صرف اپنے ضروریات کو پورا کر لینے تک ہے، اور جو باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، جو ہم نے خود وضع کیا یہ مزاج ہم نے خود وضع کیا، خدا کی خلاقی اور خدا کی وسعتوں کو چھوڑ کر ہم نے بہت چھوٹا سا پیرامیٹر بنایا اور اسی میں ہم مشغول ہیں اور بہت سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہاں،
ایسا نہیں ہے۔ مولانا ہمیں یہی بات سمجھاتے ہیں، اور مولانا کے سمجھانے میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ انتہا کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی قرآن کی، جیسے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس مضمون میں آج شامل، تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مگر سورہ یاسین کو جب ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ رزق میں کشادگی کے لیے ہے، اور لوگ کوئی 10 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 25 سال سے پڑھ رہا ہے۔ ایک ترک ساتھی اس فقیر سے تعلق ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی، میں حیران ہو گیا اس کی بات پر، کیونکہ ہم اس خطے کے لوگ ایک زمانے سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ سورہ یاسین کے بیشتر مضامین، سورہ یاسین کے بیشتر مضامین ما بعد الممات سے متعلق ہیں۔ بعد الممات یعنی کہ اس زندگی کی بعد والی جو زندگی ہے اس سے متعلق ہے۔ تو ترکی میں ایک علاقہ ایسا ہے، ایک گاؤں دیہات، جہاں کے لوگ کثرت سے سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں۔ رضوان ظفر صاحب نے یہ بات مجھے بتائی کہ ان کے چہرے بالکل سپاٹ ہو گئے، بالکل سپاٹ، اس پہ کوئی تاثر نہیں ہے، کیونکہ وہ حیات بشری کے اس دور میں کثرت یاسین کی وجہ سے اس طرف کے رجحانات ان کے نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور ان کے چہروں پر وہ کیفیت آ گئی جو بعد کے دور میں آتی ہے۔ اللہ غنی اللہ۔ اچھا، ہم یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ سورہ یاسین کا وزن کر رہے ہیں 10 سال سے 15 سال سے، کیا ہمیں اس کے مضامین کا علم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ سورہ یاسین میں خدا کا کیا تقاضا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، جہاں سے جا کے وہیں سے سویرا ہے کہ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں اور سورہ کہف تو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، مگر بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو مضامین ہیں اس کا ہمیں شعور نہیں۔ کیا اس شعور کا نہ ہونا خود ایک جرم نہیں ہے؟ ہم صرف رٹ رہے ہیں، ہم صرف رٹ رہے ہیں، ورنہ اسی سورہ یاسین میں ایک عجیب و غریب مضمون ہے جو صرف عارف اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں ماضی میں بھی میں نے ضرور کہیں نہ کہیں بیان کیا ہوگا کہ بچوں کو، گھروں کے بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ جب وہ مغرب کے وقت سوئچ، اب تو آسانی کا دور، ایک زمانے میں لالٹین ہوتی تھی اور پیٹر میکس ہوتا تھا اور بتیاں جلائی جاتی تھیں گھروں میں، اب تو ٹک کر کے آواز آتی ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کسی عارف نے کہا کہ اپنے بچوں کو تربیت دو کہ جیسے ہی روشنی نظر آئے مغرب کی، روشن کریں، سوئچ آن کریں، بتی آن کریں، تو وہ کیا پڑھیں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون پڑھیں۔ سورہ یاسین کا موضوع ہے نا، بعض دوستوں کو سورہ یاسین یاد ہے اور کہتے ہیں بڑے اس سے کہ ہمیں سورہ یاسین پوری یاد ہے، تو سورہ یاسین کا یہ مضمون ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، سن رکھو کہ میں اپنے رب پر ایمان لا چکا۔ کیا کرو؟ سن رکھو، اس کا ترجمہ یہ سورہ یاسین پہلی فرصت میں ترجمہ ہے، بیٹھ کے دیکھیے گا، انی آمنت بربکم فاسمعون، سن رکھو کہ میں اپنے رب پر ایمان لا چکا۔ اللہ ماضی کا صیغہ لا چکا، پہلے سے ایمان۔ تو جب بچے سوئچ آن کرتے ہیں ان کی عادت پڑ جائے گی، تو جب قبر میں فرشتوں کی آمد کے موقع پر پہلی روشنی ظاہر ہوگی تو وہ جو سبق جس کو یاد ہے وہ پڑھے گا کہ مجھ سے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کیا سوال جواب کرے گا پھر؟ جو سوال جواب کرنے کے لیے آیا ہے اس کو تو سارا سبق پہلے سے یاد ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ عارف بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا، اپنے پریوار، اپنے خاندان، اپنے آس پاس کے ماحول کی روٹی جمع کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے
بات تو یہ ہے، اہل طریقت کا موضوع ہے نا یہ، اہل طریقت کا موضوع ہے یہ کہ صرف میری گردن بچ جائے جہنم سے. میں بارہا کہتا ہوں کہ صرف میری گردن بچ جائے جہنم سے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے ساروں کی گردنیں چھوٹ جائیں. یہ مولانا فرماتے ہیں، یہ مولانا کا موقف ہے. مولانا کا معاملہ یہ ہے، مولانا کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی فکر کا زاویہ اس انداز کا ہے. محروم رحمت اللہ علیہ پونیا شریف سے قریب ایک علاقہ ہے، لاندرا کا علاقہ، اور وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا. تو مولانا وہاں جا کر حجرہ کرائے پر لے کر چلہ کش ہو جاتے، 40 دن 80 دن 120 دن مسلسل دروازہ بند ہے اور مولانا ریاضت کر. تو کچھ ہی عرصے مشہور ہو گئی بات کہ ایک مسلمان ولی آتا ہے اور اس طرح کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور نہ دروازہ کھلتا ہے، نہ کوئی ضرورت اس کو ہوتی ہے. وہ کس چیز میں آ جاتا ہے؟ وہ تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ اپنے رب سے تعلق کی کیفیت میں آ جاتا ہے. مشہور ہو گئی بات. اب ایک مرتبہ چلگاہ سے باہر نکلے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ، تو اوور کوٹ مولانا رحمت اللہ علیہ نے پہنا ہوا تھا. جیسے باہر نکلے تو ہجوم لگ جاتا تھا. عقیدت مند کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی پانی پہ دم کرا رہا ہے، کوئی بچے کا سر آگے کر رہا ہے کہ حضرت دم کر دیجئے، حضرت دم. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو تو اللہ خود مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. تمہارا مسئلہ فلاں حل کرے گا، اس کے پاس جاؤ. یہ تو اللہ کا نظام ہے نا بھائی، کہ اس نے ہمیشہ اسی طرح سے تقسیم کا راستہ رکھا ہے. اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والے ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو یہ وصف امت محمدیہ کے ولیوں میں بھی خدا نمایاں کر دیتا ہے کہ ان کے ذریعے مخلوق خدا کی داد رسی ہوتی ہے. مولانا جب باہر تشریف لایا تو ہجوم لگ گیا. ایک راہب جو مذہبی رجحانات رکھتے ہیں تو وہ تنگی میں نہیں ہوتے، دراصل وہ کشادگی میں ہوتے ہیں، اور دیگر جو کتب ہیں دینوی کتب اس سے استفادے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایک راہب آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کے اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں مضمون ہے کہ ہر ذی نفس کو جہنم پہ سے گزرنا ہوگا. ہر ذی نفس کو جہنم پہ سے گزرنا ہے. تو پھر آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جب آپ بھی گزریں گے ہم بھی گزریں گے تو پھر یہ فرق کیسا ہے؟ چلے آؤ، اشارہ کیا سر کے ایسا ہمارے ساتھ آؤ. قریب ہی ایک نان بائی کا تندور لگا ہوا تھا. مولانا قریب پہنچے اور اپنا اوور کوٹ نکالا اور اس راہب سے کہا کہ تم اپنے اندر کی جو بنیان ہے، زیر جامہ ہے، وہ نکال کے مجھے دو. اس نے نکال کے دیا. آپ نے اس بنیان کو اپنے اوور کوٹ کی جیب کے اندر رکھا اور آگ میں پھینک دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو کوٹ تو اور چمکدار اور اجلا ہو گیا تھا، اور اندر رکھی ہوئی بنیان جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئی تھی. کہ تم جاؤ گے تو ایسے جاؤ گے اور ہم جائیں گے تو ایسے جائیں گے. کہیں کہ یہ محنت، یہ مجاہدہ، یہ ریاضتیں اللہ کو راضی کرنے کی لیے جدوجہد کے نتیجے میں کیا چیز حصے میں آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ملے گی. بہت اچھی بات ہے، جنت بھی مل جائے گی، کیا ہے؟ مگر یہ ساری محنت جنت کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو جنت والے کے لیے ہے. یہ تو یہاں سے نکل کے مختلف محبتوں میں پھر اگلی محبتوں میں پھنس گئے، تو یہاں بھی پھنس گئے وہاں بھی پھنس گئے. کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. جتنی بھی اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے کیا کر کے دکھایا دنیا میں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا. جب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کر دیا تو پھر ان کے حصے میں کیا بات آئی؟ ان کے حصے میں پھر یہ سعادت آئی کہ اللہ نے مخلوق
خدا کے دلوں میں ان کی محبت جلوہ گر کر دی. ان کی محبت، اللہ نے اپنے محبوبین کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں جاگزی کر دی، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے وقف کیا. تو ایک طبقہ تو یہ ہے، اور ایک اور طبقہ وہ ہے جس کا یہاں مولانا ذکر کرتے ہیں آج، اور بات کو اتمام تک پہنچاتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو دونوں زاویہ تمہارے آگے رکھ دیا، اب اختیار کرنا تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو. فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوا روشن است. لے قسم متقیزی تو صفاس زاں کے در گرما بأس او در تخاص اندری شاہد بن ہودا خدا تا بود گرما بگرما و با نوا. کہ دنیا داروں کی مثال اہل اللہ کی ساری مثالیں، ساری تو نہیں، کچھ مثالیں دی گئیں. اور یہ مثنوی شریف جو ہے صراط الذین انعمت علیہم والے جو کردار ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ان کرداروں کو بھی نمایاں کرنے کے لیے ہے جنہوں نے یہ راستہ چنا ہی نہیں، وہ اپنی من سے زندگی گزارتے رہے اور پھر انجام کار کیا ہوا تو وہ سامنے کی بات ہے جو آ جائے گی انشاءاللہ. فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخنت کہ ازو حمام تقوا روشنت. دنیا داروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں جو آگ جلا کر حمام میں پانی گرم کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ اس حمام سے نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جو ہے خدا کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. تو حمام کون روشن کرتے تھے؟ حمام میں کچرا اور لکڑیاں اور یہاں تک کہ جو گوبر ہوتا ہے، اوپلے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ حماموں میں جلائے جاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پانی گرم ہوتا تھا تو لوگ اس سے نہاتے تھے. اب دنیا داروں کی مثال اس حمام کو گرم کرنے والوں کی سی ہے. دنیا داروں کی مثال وہ سارا دن کچرا جمع کرتے، اوپلے جمع کرتے، دنیا جمع کرتے، جس کے نتیجے میں وہ حمام کو گرم کرتے. اور اہل تقوی جو اللہ سے ان کو توفیق نہیں ہوتی جا کے نہانے کی، ان کو توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہی نہیں کہ وہ حمام میں جا کے غسل کر سکیں. ان کا تو کام صرف حمام کو گرم کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اغنیا مونند یہ سرگی کشا، مالداروں کو ان لوگوں کی مانند سمجھو جو حمام میں آگ جلانے کے لیے گوبر ڈھو کر لاتے ہیں. حمام کو گرم کرنے کے لیے کن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو سارا دن، ایک کہتا ہے کہ میں نے آج 20 ٹوکرے اٹھائے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے آج 50 ٹوکرے اٹھائے اور حمام میں جا کر جلایا. ان کے اپنے کپڑے، ان کا اپنا وجود دھوئیں کی وجہ سے، دنیا داری کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، ان کے وجودوں پر کالک چڑھ جاتی ہے، مگر وہ اسی کام میں مشغول رہتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، بہت اہم مضمون. دفتر سویم تک ہم پچھلی نشستوں میں رہے اور دفتر چہارم کی شروعات آج ہو رہی ہے. اور مثنوی شریف کا خاصہ یہ ہے کہ مثنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں، 6 دفتروں پر مشتمل 27,000 اشعار ہیں، اور ہر دفتر اول پہلے آسمان کی پہنچ تک کی انفارمیشن دیتا ہے،
دفتر دوم جو ہے وہ دوسرے آسمان کی، اس طرح سے ایک کے بعد ایک درجے کھلتے جاتے ہیں اور حقیقت مزید واضح ہوتے چلی جاتی ہے، حقیقت مزید واضح ہوتی ہے۔ اگنیوں مانند سرگی کشو بہر آتش کردن گرموں بدوں، کہ دنیا داروں، ایک طرف تو اہل اللہ کو سن لیا، اب دنیا داروں کی مثال کیا ہے کہ ان کی ساری محنت، ان کی ساری جد و جہد، ان کی زندگی کے سارے پیچ و خم کس چیز کے لیے ہیں؟ دنیا کے معاملات کے لیے ہیں۔ معروف فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی مضبوط ہے، اچھی بنی ہوئی ہے، اور وہ ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک مال و مویشی لے کر جاتی ہے، غلہ اناج لے کر جاتی ہے، انسانوں کو اس ساحل سے اس ساحل تک پہنچاتی ہے، یہ کشتی کا کام ہے۔ تو تمہیں ایسا کرنا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ جس دن کشتی میں حب دنیا کا سراغ ہو جائے گا وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا میں رہو، دنیا میں رہنا، بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کرنا، اپنے سارے معاملات کو صحیح طرح سے اصولوں کے مطابق لے کر چلنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، وعدہ خلافی سے گریز کرنا، اللہ کی مخلوق کو محنت اور مشقت میں ڈالنے سے اعتراض کرنا، یہ سارے وہ اصول ہیں جو اہل اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ دنیا میں رہنا ایسے ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، اگر اس کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہ کشتی میں پانی آ جاتا ہے، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جیسے ہی تمہارے دل میں حب دنیا، دنیا کی محبت کا سوراخ ہوا تمہارے وجود کی، اس وجود کی کشتی میں، تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی لیے دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دنیا داروں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا دار جو خالصتاً دنیا کے لیے، جو خالصتاً دنیا میں ملوث ہیں، عقبا کی، تعلق باللہ کی، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کی طرز فکر کی، نہ انہیں فکر ہے اور نہ اس رخ پہ جانے کا دل میں کوئی جذبہ ہے۔ مالداروں کو ان لوگوں کی مانند سمجھو جو حمام میں آگ جلانے کے لیے گوبر اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں، مشغول رہے، 40 سال گزر گئے، پھر کیا ہوا، 45 بھی گزر گئے، 50 بھی گزر گئے، بہت سارے مال و متاع کا ڈھیر جمع ہو گیا، خود اب ضعف کی منزل، کمزوری کی منزل پر آ گئے۔ شکست و ریخت تو ہے نا، گراوٹ تو ہے، ڈھلنا تو ہے، اب مال جمع کر لیا، جیسے مال جمع ہوا تو مال کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اب جانے کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں فلیٹ میں دل اٹکا ہوا ہے، وہ گاڑی میں دل اٹکا ہوا ہے، کاروبار میں دل اٹکا ہوا ہے، دل سارے وہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ اب جب دل سارے اٹکے ہوئے ہوں گے تو اس کی مثال پھر ایسی ہوگی کہ روح کیسے نکل پائے گی۔ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کپڑے کو کانٹے دار اگر جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچیں تو جس طرح سے کانٹوں کی وجہ سے وہ کپڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ایسے روح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو اسی لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ اتنی تکلیف کون اٹھائے گا۔ معروف فرماتے ہیں کہ اتنا سارا مال جمع کرتے ہیں اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ وہ جو متعلقین ہیں، سچ بول کر، جھوٹ بول کر، چال بازیاں کر کے، وعدہ خلافیاں کر کے جو مال جمع کیا گیا، اب وہ ان کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ وہ اولاد کا ہے۔ اولاد نے محنت تو کی نہیں ہے اس پر، ارزہ یافتن ارزہ فروختن، جو سستا پائے گا وہ سستا بیچ دے گا بھائی، جو مشکل سے حاصل کرے گا وہ قدر و قیمت جان رہا ہوگا۔ ہاں تو ہوتا کیا ہے پھر؟ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، کہ پوری زندگی جس کام میں لگے رہے، اب ہوا کیا کہ بہت تلخ حقیقتوں سے مشاہدہ ہوتا ہے فقراء کو کہ
اہل اللہ کے پیر دبا دبا کر اور ان کی بظاہر سطحیت کے ساتھ ان کی خدمت کا ڈھونگ رجا کے جو مال جمع کیا جاتا ہے تو ابھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا مال جو ہے وہ بٹ رہا ہے. بویں اور داماد اور جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں بٹوارا کر رہے ہیں. اللہ غنی اللہ غنی. وہ فرماتے ہیں کہ اتنا جو جمع کیا تو خواتین اور مال وہ دروازے پہ رک جاتا ہے. بڑی منتوں اور مرادوں کے مانگے ہوئے بیٹے قبر کے کنارے جا کے رک جاتے ہیں. اب صاحب نے اکیلے جانا ہے اور وہاں کا جو سرمایہ ہے وہ ہے نہیں، کہ جو کچھ سرمایہ تھا تو وہ یہاں کا تھا. تو یہاں والوں نے پہلے اس پہ اپنا ہاتھ صاف کر لیا کہ بھئی یہ فلیٹ جو ہے میرے بچوں کے اسکول سے قریب ہے تو یہ ہمارا ہے. اور بڑے صاحب نے اس کے لیے کیسے پاپڑ بیلے. مگر ہوا کیا کہ کیونکہ اگر اتنی محنت راہ خدا میں ہو جاتی، اللہ غنی، اگر اتنی محنت اللہ کو راضی کرنے میں ہو جاتی تو فرشتے صف بصف کھڑے ہوتے کہ آج تو کوئی چہیتا آ رہا ہے. چہیتا جب ہی بنیں گے جب چاہت پیدا کریں گے. جب چاہت پیدا کریں گے. پونیا شریف میں مولانا کے وصال کے سال بہت زبردست زلزلے آ رہے تھے. زمین مسلسل کانپ رہی تھی. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت زلزلوں کے جھٹکے لگ رہے ہیں مجھ کو. وہاں نے فرمایا کہ ہاں زمین پیاسی ہے، تر نوالا چاہتی ہے اسے مل جائے گا. کیا کہا؟ کہ زمین پیاسی ہے، تر نوالا اچھا والا مال جا رہی ہے، وہ اس کو مل جائے گا. تو جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے. کچھ دن بیمار رہے. لوگوں نے یا سلاموں کا بیج اور آیت کریمہ کا بیج کا سلسلہ شروع کر دیا. طبیعت مولانا کی ناساز رہنے لگی. بڑے بڑے وقت کے حکیم الزمانے کے غزن فرج جیسے حکیم اور صدر الدین خونوی رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی، شیخ محی الدین ابن عربی کے خلیفہ صدر الدین خونوی رحمت اللہ علیہ مولانا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر ہاتھ میں اللہ مولانا کو شفا عطا فرما. میں جواب دیا یہ شفا حضرت جی آپ ہی کو مبارک ہو. محب اور محبوب کے درمیان یہ لباس کا پردہ تو رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ گر جائے؟ صدر الدین خونوی جو جس لیول کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے. تو جب سمجھ گئے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تیار ہیں جانے کے لیے. کس کے پاس یہ تیاری ہوتی ہے؟ کون لوگ اس انداز کی تیاری کرتے ہیں کہ بے چین ہے رب سے ملاقات کے لیے؟ صرف اہل اللہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. روتے ہوئے صدر الدین خونوی جو کہ شیخ محی الدین ابن عربی اور رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہیں، روتے ہوئے چلے گئے. پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ یا سلاموں کا ورد کر رہے تھے تو مولانا نے ایک دن بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے شیخ مجھے ادھر بلا رہے ہیں. میرے شیخ مجھے کون؟ شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مجھے وہاں بلا رہے ہیں اور تم لوگ مجھے یا سلام و سلامتی کے لیے ادھر کھینچ رہے ہو. بہتر ہے کہ مجھے جانے کی اجازت دو. ایسی تیاری کون کرتا ہے؟ جب جو ایسی تیاری کرتا ہے تو 700 سال ہو گئے ہم یہاں بیٹھ کر مثنوی شریف سن رہے ہیں. کس بنیاد پر یہ بات ہوئی؟ اس مرد قلندر کی راہ خدا میں کی گئی محنت کو اللہ نے امر کر دیا کہ تا قیام قیامت تک کے لیے ان چراغوں کو روشن کر دیا. ہم اور آپ عمر کے کن حصوں میں ہیں؟ کس نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے جو ان کو ملا. یہ اللہ کا انعام ہے جو ان کے حصے میں آیا. اگر یہی راستہ اختیار کر کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے حصے میں چاہے گا وہ نوازشات کی برسات کر دے گا. دنیا داروں کے ساتھ معاملات ہر کے در حمام شد سیما یہ وہ ہست پیدا بر رخے زیبا یہ وہ. کیا بات کرتے ہیں
جو اوپلے ڈال ڈال کر ڈھو ڈھو کر حمام روشن کر رہے ہیں وہ تو الگ ہیں، کپڑے سیاہ ہیں، دنیا داری سے فرصت نہیں ہے، گفتگو کی شروعات دنیا داری سے اور گفتگو کا اختتام دنیا داری پہ۔ وہ بھٹیاں جلا جلا کر جو ہے پانی گرم کر رہے ہیں، دنیاوی اسباب خدا نے ان کے ذریعے جو ہے اس کو راستہ دیا ہے، اور جو ان حماموں میں نہاتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ہر کدھر حمام شد سیمایہ ہست پیدا بر رخ زیبایہ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ جو نہاتے دھوتے رہتے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ سیماہم فی، سورہ فتح کے حوالہ معلوم دے رہے ہیں یہاں پہ، سورہ فتح کا حوالہ معلوم فرما رہے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی اس وارفتگی، ان کی اس عشق، ان کا وہ تقوی، جب وہ نہاتے ہیں تو ان کی پیشانیاں خدا روشن کرتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدوں کی وجہ سے نہا دھو کر طہارت حاصل کی اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو کم سے کم برتا، جس کے نتیجے میں تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ چمک ان کی پیشانیوں سے نظر آتی ہے۔ چمک کہاں سے نظر آتی ہے؟ پھر پہلی بار ملاقات ہوئی اور شخصیت متاثر کر رہی ہے، صاحب کیا چہرہ ہے، میں نے حیران کن نورانی چہرہ ہے، اور ہاتھ ملائے تو اور ہاتھ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، اتنے نرم و نازک ہاتھ ہیں، کیونکہ یہ نرم و نازک ہاتھ اسی لیے ہیں کہ یہ تعلق باللہ کی کیفیت میں ہیں، ورنہ کسی کا ہاتھ پکڑو لگتا ہے 5 کلو کا لوہے کا بٹا ہاتھ میں آ گیا۔ یہ نرمیاں جو ہیں یہ تو اس کی طرف سے ہے نا، یہ نزاکتیں، یہ قدر و منزلات، یہ اللہ کا انعام قرار پاتا ہے۔ اگر ہم اپنے وجودوں کو اس زاویے سے چیک کرنا شروع کریں تو بات یہ ہوگی کہ خدا نخواستہ ہم جا کے غاروں میں بیٹھ جائیں گے یا مزارات کی مجاوری شروع کر دیں گے۔ ہم اسی دنیا میں رہیں گے اور اسی دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے معاملات کرتے رہیں گے۔ تو نیارا نئے سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار، کہ ایک طبقہ ہے جن کے چہرے روشن ہو رہے ہیں، پیشانیاں ادھر یا قرآن، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ دنیا داری کی وجہ سے ان کے لباس، ان کے رہن سہن، ان کے معاملات ایسے جیسے دھوئیں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دھوئیں سے بھرے ہوئے کیسے بات سنیں؟ شخصیت میں یکسوئی کی کمی، شخصیت میں عجلت پسندی، شخصیت میں من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم ایمان کے چاہے جتنے دعوے کریں اور اس کو پروف کرنے کے لیے نکلیں، ہاں تو پروف تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے، من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے، کلیئر کر دی بات بالکل۔ اور جس میں صبر ہے، جس میں متانت ہے، جس میں درگزر ہے، جس میں خدا خوفی ہے، جس کے آنکھوں میں نرمی ہے، جس کے ہاتھوں میں شفا ہے، یہ کون سے پیمانے ہیں؟ یہ اہل اللہ کے پیمانے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنی آنکھوں سے چلتا ہے تو بینا دیکھنے والا اور جو لاٹھی سے چلتا ہے نہ دیکھنے والا برابر کب ہو سکتے ہیں؟ لاٹھی کے ساتھ سہارے چلنے والا نابینا اور جو اپنی آنکھوں کی روشنی کے ذریعے چل رہا ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس میں مومنانہ شان پیدا ہو جاتی ہے ان اوصاف کی بنیاد پر منفی خیالات، منفی تحریکات، حرص و حوث، زیادہ منافع کمانے کا جذبہ، یہ ساری وہ نیگیٹیویٹی ہے جو ہماری پیشانیوں سے نورانی کیفیت کو چھین کر اسے دخان، قرآن کی ایک صورت ہے دخان، دھواں بھر جاتا ہے۔ اب جب دھواں بھر جاتا ہے، کسی اگر کوئی آگ کے پاس، بھٹی کے پاس بیٹھ کر آئے تو ہر سونگنے والا سونگ لیتا ہے کہ تمہارے پاس سے یار دھوئیں کی بدبو آ رہی ہے،
تو دنیا داری کے نتیجے میں وجود سے دھوئیں کی بدبو آتی ہے۔ کس کی بدبو آتی ہے؟ وجودوں سے دھوؤں۔ ورنہ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری ہے کہ جب یہ اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ارتقا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، پھر مومنانہ شان پیدا ہو گیا، ہو گئی پیدا۔ اب جب پیدا ہو گئی، مومنانہ شان پیدا ہو گئی، تو اب کیا چیز ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقا فراست المومن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ جب مومنانہ شان پیدا ہوگی، میں نے بتایا کہ وہ مال و متاع، بیویاں، بیٹیاں، بہویں تو دروازے پہ رکی، بیٹے جا کر قبر کے کنارے رکے، اب اندر جو سامان جانا ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس وہ سامان ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنانہ شان کے ساتھ ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کر چکے ہیں۔ اسی لیے ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے، ان کی جو درجہ بندی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے چل رہے ہیں، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے جو لاٹھی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ معروف فرماتے ہیں کہ یہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے وہی ہیں جو بہتر مقام، اعلیٰ مقام پر ہیں۔ معروف فرماتے پیش عقل این زریس چون سرگی نہ خوش، چنانچہ عقل کے نزدیک یہ سونا گوبر ہی کی طرح ناپسند ہے۔ جن کے اندر فراست پیدا ہو جائے گی، مومنانہ شان پیدا ہو جائے گی، تو جب گوبر جلتا ہے نا دوستوں، اوپلے جب جلاتے ہیں تو اس میں سنہری سنہری آگ نکلتی ہے۔ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہے یا تجربہ ہے ان کو، کہ اوپلے جلتے ہوئے دیکھیں تو گوبر جب جلتا ہے اوپلے تو اس میں سے سنہری رنگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ وہاں مانتے ہیں وہ گوبر اور تمہارا سونا الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں کے جلنے کے بعد سنہری رنگ کا ہی وہ نکلتا ہے اس میں سے۔ کیسی کیسی نظریں! یہ نظریں کیا کسی مکتب میں بیٹھ کے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ خدا کے فضل سے یہ نظر پیدا ہوتی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائی؟ کہاں مکتب میں گئے تھے؟ کس استاد کے پاس بیٹھے تھے؟ کس مفتی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پڑھایا تھا؟ باپ نے خواب سنایا، بیٹا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فرزندی کا ادب ہے کہیں آج کل؟ ہے؟ یہ جو فرزندی کا جو اعجاز ہے کہ باپ نے خواب سنایا، بچہ کہہ رہا ہے بابا جان آپ اپنا کام پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس ماڈل کے بیٹے کہاں اویلیبل ہیں آج کل؟ ہیں چھپا چھپا کے پڑھایا جا رہا ہے۔ تم کی تربیت ہی نہیں کرو گے، ان کو اس حال میں رکھو گے، چھپا چھپا کے پالو گے، تو تمہارے حصے میں کچرا ہی آئے گا پھر بعد میں۔ تم ان کو کہیں بیٹھاؤ گے، کہیں تربیت دو گے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤ گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہاں پہنچو گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے حصے میں۔ ہاں تم نے دنیاوی علوم کو پیمانہ بنا کر اپنے گھروں کے ماحول کو اس انداز میں ڈالا، you have to pay for that، پھر تمہیں نے ادائیگی کرنی ہے اس کی، کوئی اور کاہے کو کرے گا؟ جو مشقت اٹھا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو راہ خدا میں جو ہے نکل رہے ہیں، تو وہ اور وہ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ میرا رب عادل ہے، میرا رب عدل کرتا ہے، عدالت اس کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب فکر کو نہیں سنوارا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پیش عقلی زر چسرگی ناخوشت۔ جو مومنانہ شان کے ساتھ فراست کے ساتھ ہیں، ان کی نظر میں سونا
اور सरगीं, सरगीं कहते हैं गोबर को। जब दोनों वो भी सुनहरी है सोना, और जब सरगीं जलता है तो उसमें भी सुनहरे रंग का धुआं निकलता है। ये और इतनी सारा, अगर नजासत है ना भी बुजुर्ग से, तो कहते हैं जी वो मर्दों को जी मना किया गया है सोना ना पहने। हाँ? कहते हैं अक्सर सुनने में आता है कि अगर कोई सोने में अंगूठी आ भी जाए तो ले लेते हैं कि नहीं ये तुमने तो पहना ही नहीं है, ये हमारे हवाले कर दो। कहाँ जा रहे हैं ये? क्या हो रहा है ये? क्यों कि बहरहाल हकीकत पसंदी, वो जो कहता है कि मैंने माल जमा किया, इसका मतलब क्या है? यानी मैंने इतनी नजासत जमा कर ली है। अगर तूने रात तक नजासत के 6 टोकरे धोए तो मैंने 20 टोकरे बेतकान मैं धो चुका हूँ। यानी तूने 60 रुपए कमाए और मैं बासानी 200 कमा रहा हूँ। जो शख्स गंदगी की जगह पैदा हुआ, इसने पाकी नहीं देखी। टाइम को भी देखना पड़ रहा है साथ साथ। तो कहते हैं कि जो शख्स गंदगी से मुराद क्या है? अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हम तो बहुत साफ सुथरे घरों में रहते हैं, बड़े बड़े हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम सजे लदे फदे। हाँ, तो फिर गंदगी कहाँ से आ गई? गंदगी जाहिर में नहीं, गंदगी बातिन में है, अंदर है, अंदर। फरमाते हैं कि जो शख्स गंदगी की जगह पैदा हुआ, इसने पाकी नहीं देखी। मुश्क की खुशबू इस पर कोई मर्स तारी कर देती है। जो शख्स पैदाइश से बुरी सोबत में रहा, अच्छी सोबत से नफरत हो जाती है, बल्कि वो इसे ज़रर महसूस करता है। अब जिनकी पूरी जिंदगियां ये बिल्कुल प्योर तरबियती नशिस्त है, और यहाँ से अगर 1-2 पॉइंट भी हम लेकर उठते हैं और कुछ जिंदगी का वक्त हमारा लग जाता है, हमें यकीन है कि हमारे लिए बेइज्जती पैदा हो जाती है कि जो पूरी जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, झूठ उसने तिजारत का करार दिया, हक तलफियां उसने अपनी कारोबारी चालाकियों को करार दिया। हाँ, और सारी सुबह से लेकर शाम तक की इसकी जो चलत फिरत है वो सिर्फ अपने मफादात के लिए। और मां फरमाते हैं जो शख्स गंदगी की आके दर तू रो ज़ौर पाकी रा नदी, तुमने पाकी और तहारत को जब देखा ही नहीं कि तुम तो इसी दायरे में घूमते रहे, तो वहां बुए मुश्क औरत बरो रंजे फदी, तो फिर मुश्क की बू जो गंदगी में रहा हो, तो मुश्क की बू तो नुकसान पहुंचाएगी उसको शऊर ही नहीं है कि मुश्क की बू है या गुलाब की खुशबू है या इत्र है। उसको तो नजासतों में पूरी जिंदगी माल जमा करने के शौक में उसका जो शबो रोज गुजरे, तो अब उसको पाकी और तहारत और नजासत की जो टर्मिनोलॉजी है ये उसके लिए बिल्कुल बेमाने है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ यही है जो उसने किया। गरबतू अम्बोल ख्वाही बोतो ज़ीज़ियाँ हरगिज़ नबीनी सोतू, ए गाफिल अगर तू इस मताए दुनिया की भट्टी के साथ मिला जुला रहा तो नुकसान में हरगिज़ कोई फायदा। तू नुकसान मता, दुनिया को खुदा ने अपनी किताब में मताल गुरूर कहा। क्या कहा? धोखे की जगह करार दिया। मता फारसी का लफ्ज, अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है। और एक साहब को, एक आरिफ को फिक्र हुई कि खुदा ने कुरान में इस लफ्ज को मता को रखा है, तो मता का जो बेस है, रूट कहाँ से है, क्या है मता? और मता और गुरूर कहा, धोखे की जगह कहा। तो अब ये मता खुद कहाँ है? तो वो तहकीक में लग गए, सफर करते रहे। दूसरे लोगों से पूछा, लोग कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। एक दिन एक जगह बैठे हुए थे, सुबह का नाश्ता एक सराय में कर रहे थे, तो देखा कि कुत्ता कोई चीज लेके भाग रहा है। कुत्ते के मुंह में कोई कपड़े जैसी कोई चीज है, तो उसके पीछे एक बच्ची छोटी सी भागती हुई आ रही है कि कुत्ता मेरी मता ले गया। तो मता क्या है? वो जो चूल्हे के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं जिससे तेल वेल को साफ किया जाता है, वो असल में मता वो है। असल में मता चूल्हे को साफ करने वाले उस कपड़े का नाम मता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है। वो ये कपड़ा खराब हो गया, बहुत तेल में लग गया, दूसरा रख दिया वहां पे लाके, उसकी अपनी कोई हैसियत
نہیں ہوتی، اسی طرح سے دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر تم خدا کی راہ میں محنت کرو گے تو تم، مثال مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس ہرن کو پہچان لو جس کے اندر مشک ہوتا ہے۔ مشک ہوتا ہے، مشک کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہرن کی ایک خاص نسل ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چائنا نے جہاں اور چیزیں جمع کر لی ہیں تو اس ہرن کو بھی جمع کر لیا ہے۔ اس کی خاص نسل ہوتی ہے، اس کے نافے کے اندر یہ خوشبودار مادہ جسے مشک کہتے ہیں بھرا ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے تو وہ اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ پورے جنگل میں وہ ہرن بھاگا بھاگا پھرتا ہے اس خوشبو کی شدت کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں تم اس ہرن کو پہچان لو جس کے اندر مشک ہوتا ہے، نافے میں مشک ہوتا ہے۔ اگر تم اس قدموں کے نشان کو پہچان کر کچھ قدم جنگل میں چلو گے، یہ دنیا جنگل ہے، اہل اللہ اس ہرن کی طرح سے ہیں جن کے اندر خوشبو بھری ہوئی ہے۔ اگر تم اس ہرن کو پہچان کر جنگل میں کچھ قدم چلو گے تو آگے خوشبو کے بھبکے تمہیں خود ہی اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ تم راہ خدا میں محنت کرتے ہوئے کچھ دن کی محنت کرو جو ہم سے کچھ دن کی بھی نہیں ہو رہی۔ المیہ یہ کہ ہم سے کچھ دن کی بھی تو نہیں ہو رہی۔ ہم نے جو شیڈول اپنا بنایا ہوا ہے بڑے مطمئن، ارے صاحب کیا بات ہے، زبردست۔ ہاں تو اگر غور کریں تو کیا واقعی زبردست ہے یا زیر دست ہے؟ زیر دست ہے یہ۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اس ہرن کی قدموں کے نشان کو پہچان کر اگر جنگل میں کچھ قدم چلو گے تو آگے تمہیں خوشبو خود ہی بتا دے گی۔ تم راہ خدا میں محنت کرو گے، اہل اللہ کے قدموں کے نشان کو پہچان کر چلو گے تو ذات تمہیں خود اپنی جانب کھینچے گی۔ ارے یہ تو میرے راستے پہ نکلا ہوا ہے بھائی، یہ تو میرے راستے پہ نکلا ہوا ہے، یہ میرے راہ کا مسافر ہے، تو وہ کب چھوڑتا ہے اپنے لوگوں کو؟ وہ کب چھوڑتا ہے؟ اس کی نظر میں آنے کے لیے جو نظر میں آئے ہوئے انہی سے نسبت جوڑیں گے تو آئیں گے نا، یا دھتکارے ہوئے کے ساتھ نسبت جوڑ کر آئیں گے؟ ہاں بلکہ ظالین والوں کے صحبہ کے ساتھ آئیں گے، جو انعام یافتہ ہیں ان کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، اور جو گندگی کے ماحول غافل اگر تو اس متاع دنیا کی بھٹی کے ساتھ ملا جلا رہا تو اس نقصان میں تو ہرگز فائدہ نہ دیکھ پائے گا۔ بالکل اسی بڑے صاحب کی طرح کہ اتنا سارا مال جمع کیا، ہائے ہائے ہائے، وہاں فرماتے ہیں کہ مال جمع کیا اور گور میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، اور اولاد بعد میں عیاشیاں کرتی رہی۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ابھی سے اپنا حصہ شامل کرنا شروع کر دیں، اکاؤنٹ کھول کر اس کی رضا کے لیے؟ تو پھر کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی ان کا حق دے دیا اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کر لی۔ جو اپنے لیے آسانی پیدا کرے گا سوچے گا اسی کو آسانی ملے گی نا۔ بہلول دانا ایک بہت بڑا کردار ہارون رشید کے زمانے میں گزرا ہے، اور مجذوب جذب کی کیفیت میں، آگے بہت طویل داستان ہو جائے گی، میں مختصر بیان کروں گا کہ جذب کی کیفیت میں رہتے تھے اور جو زبان سے نکالتے تھے برا ہو جاتا تھا، اور لوگ پورے بغداد میں مشہور ہو گئے تھے کہ بہلول بہلول، اور پھر بعد میں دانا بھی لگا دیا لوگوں نے کیونکہ گفتگو دانائی کی کرتے تھے بہت۔ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، مٹی کے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، تو سب جانتا، پورا بغداد جانتا تھا۔ تو ہارون رشید کی جو ملکہ تھی زبیدہ، وہ بھی اس کو تعارف تھا کہ یہ بہلول ہے، تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے آئی تھی، تو دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ جنت میں گھر لے لو، جنت میں گھر لے لو، 2 دینار میں جنت میں گھر لے لو۔ تو اس کے کان کھڑے ہوئے ملکہ کے، بھی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہلول بہلول کیا کر رہا ہو؟ کہ جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ اچھا جنت میں گھر بیچ، کتنے کا ہے؟ کہ 2 دینار کا۔ تو اس نے اٹکیلیاں مذاق سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی بدے دو۔ 2 دینار دیے بہلول کو، بہلول نے جنت میں کھڑے لوٹ کر دیا ان کو۔ رات کو ہارون رشید جب اپنی خوابگاہ میں گیا اور سو گیا تو اس نے جنت کا منظر دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض روشنیوں سے بھرا ہوا محل ہے، اور اس کے صدر دروازے پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہو گیا،
یہ میری بیوی مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا نام اس کا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سو اٹھ کے پوچھا زبیدہ سے، ملکہ تم نے کہ جنت پہ گھر لیا؟ تو ہنسی بڑی زور سے، کہ لگا ہاں وہ بہلول بیٹھا ہوا کل وہ دریائے کنارے گھر بیچ رہا تھا، میں نے مذاق میں لے لیا۔ کہ اچھا کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کہ وہ دریا کے فلاں کنارے بیٹھا ہوا، وہ بھاگا ہوا گیا، جا کے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے بہلول جنت میں گھر بیچ رہے ہیں، 2 دینار میں جنت کا گھر لے لو۔ تو لگا رہے تھے، جب یہ گیا بادشاہ وقت کا خلیفہ ہارون رشید، جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا بہلول جنت میں گھر بیچ رہے ہو؟ کتنے کا ہے؟ تو اس کی سلطنت سے بھی زیادہ کی رقم بتائی، اس کی سلطنت کی جو مال و متا تھا خزانے میں، اس سے بھی زیادہ قیمت بتائی اس کی۔ کہ یہ کیا بات تھی، کل تم نے زبیدہ کو 2 دینار میں دے دیا؟ کہ اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کے لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ایسا سودا کرتے ہیں نفع اور نقصان کے بغیر بے نیاز ہو کر اللہ سے سودا کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھر کا مال و متاع لگ جائے، سودا پھر بھی نہیں بنتا، اور جو راضی کرنا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں راضی کر لیتے ہیں۔ جو شخص گندی جگہ پیدا ہوا، مضمون کو سمیٹنے کی تیاری کرتے ہیں، ایک چمڑا رنگنے والا، اب بات بالکل کلیئر ہو جائے گی آج کی تاریخ میں انشاءاللہ۔ ایک چمڑا جو رنگتے ہیں تو اس کو بہت بدبو ہوتی ہے، اس میں چونا ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، گھستے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پروسیس سے گزارتے ہیں، تو پھر کہیں چمڑے کی صفائی ہوتی ہے، وہ چمڑا نکل کے آتا ہے۔ تو جو اس ماحول میں ایک بندہ تھا جو چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا، یہاں فرماتے چونکہ آیک دباغ در بازار شد تاخرت آنچے ورا در کار شد، کہ ایک دباغ چمڑا رنگنے والا بازار کسی کام سے گیا۔ مولانا مثال سے سمجھا دیتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسی ایسی مثال نکالنے جاتے ہیں تو حیران کر دیتے ہیں۔ ایک چمڑا رنگنے والا جو پوری زندگی اس کا چمڑا رنگتے ہوئے گزری تھی، وہ بازار کسی کام سے گیا اور عطر فروشوں کی گلی سے گزرنے لگا۔ تھوڑی دور گیا تھا، آدھے راستے میں غش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ بھاگے، یہ بندہ گر گیا، اچھا خاصا بھاری بھرکم صحت مند ہے، یہاں بالکل ایسا سیدھا سیدھا لیٹ گیا، ہاتھ پاؤں حرکت نہ کریں، گردن ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے۔ اب لوگ پریشان کہ یہ بندہ اچھا خاصا صحت مند ہے اور یہ یہاں پر آ کر گر گیا۔ تو کوئی عرق گلاب اس کی ڈال لائے، تو عرق گلاب سے تو بیماری اس کی بڑھ رہی ہو، جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں اور الٹی ہو رہی ہیں۔ کوئی عرق گلاب ڈال رہا ہے، کوئی اس کے سینے کے بٹن کھول رہا ہے، کوئی اس کے دل کو کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں، جتنی ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، اتنے دھستے جا رہے ہیں۔ وہ جو لمبا لمبا صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، وہاں فرماتے ہیں کہ وہ وہیں پڑا رہا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کون ہے؟ اتنے میں ایک جاننے والا نظر آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ فلاں فلاں یہاں پر پڑا ہوا ہے، تو جا کے اس نے اس کے بھائی کو بتایا کہ تیرا بھائی جو ہے وہ وہاں عطر فروشوں کی گلی کے بازار میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار بھاری بھرکم بندہ تھا، اس کا جو بھائی تھا، تو اس نے کہا ارے اس کا علاج تو میرے پاس ہے صرف۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو طبیعت مائل نہیں ہو رہی وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور جس چیز سے طبیعت مائل ہوتی ہے وہ باتیں بڑی غور سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ دوپہر میں بیٹھے تھے، شام ہو گئی، دوپہر میں بیٹھے تھے، شام ہو گئی، شام میں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، پھر باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ دلچسپی ان باتوں میں ہے۔ شہوت کی باتیں، لطافت کی باتیں، خود غرضیوں کی باتیں، کاروباری چالاکیوں کی باتیں، اپنے اغراض کی باتیں، کیسے دل جمعی سے لوگ سنتے ہیں نا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا علاج مجھے پتا ہے کیا ہے۔ وہ آتے ہوئے بھاگا وہ آیا، اور آتے ہوئے راستے سے کتے کا جو فضلہ ہے وہ اس نے ہتھیلی میں چھپا لیا۔ بڑی ہوشیار بھاگا، ٹوٹتا پیٹتا ہوا بھاگا آیا، اور آ کے اس نے لوگوں کو ہٹایا۔ پہلے اس کو ایسے کیا جیسے کان میں دم کرتے ہیں،
تو اس کو دیکھا اور بڑی مہارت سے اس نے وہ فضلہ جو ہے اس کی ناک کے پاس سے گزار دیا. فضلہ جو ہے ہاتھ میں چھپایا ہوا تھا اس نے اس کی ناک کے پاس سے ایسے رگڑ کے گزار دیا تو وہ فوراً جو ہے سانس لے کے کروٹ بدل کے اٹھ کے بیٹھ گیا. ہاں کیونکہ اس کا علاج اس کے بھائی کو پتا تھا کہ وہ پوری زندگی اس کی گندگی میں گزری ہے. پوری زندگی کہاں گزری ہے؟ چمڑا رنگنے اور گندگی میں گزری ہے. خوشبو سے نقصان پہنچائے گی. سورہ یاسین ہی کا مضمون ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے 2 حواری انطاکیہ شام کے علاقے میں تبلیغ دین کے لیے گئے. اتفاق امتحان آ گیا ان کا. لوگ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ راہ خدا میں محنت کرنی ہے اور بغیر امتحان کے ہو؟ جب ابراہیم سے اویز ابتلا ابراہیم بکلمات فتمہن، ابراہیم سے امتحان، ایوب سے امتحان، زکریا سے امتحان، یحییٰ سے امتحان، محمد عربی سے امتحان، یہ سارے امتحان تو ان سے خدا لے رہا ہے. اور ہم نے کسے ہمارے کانوں میں کس نے کہہ دیا کہ ہم بغیر امتحان کے سرگرو ہو جائیں گے؟ ہاں کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا یہ؟ ایسا نہیں ہوگا. جب وہ 2 اصحاب عیسیٰ انطاکیہ شام کے علاقے میں گئے تو وہاں اتفاق سے ان لوگوں پر امتحان آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نصیحتیں اور باتوں سے ہم بیزار ہیں. قرآن کا موضوع ہے. مولانا کی مضمون چل رہا ہے دباغ سے، چمڑا رنگنے والے سے اور اس کے بھائی کی کیفیت سے، اور قرآن سے مولانا ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن پہ نصیحت اثر نہیں کرتی بلکہ ریئیکٹ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ریئیکٹ کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اپنی تبلیغ بند نہیں کرو گے اور یہ نصیحتیں کرنا نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ہر دور میں اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سے وہ لوگ جو گندگیوں میں پلے ہوتے ہیں، اپنی فکری گندگی، اپنی معاشرتی گندگی، اپنی اخلاقی گندگی، اپنی جینیاتی گندگی کی وجہ سے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اپنے معاشرے کا خداور شخصیت ہے. اب الحکم کہلاتا ہے کہ ہر مشورہ اسے لیے بغیر مقتل کا کوئی کام نہیں ہوتا. عمر ابن حشوم جسے بعد میں لقب دیا گیا ابو جہل کا، تو ابو جہل پہلے مرحلے میں ابن حکم ہے، حکمت کا باپ ہے، مگر وہ کیا ہے؟ وہ حکمت کا باپ نہیں ہے. اس میں کان کی لوٹک نجاست بھری ہوئی ہے. اسی لیے نبی کی نصیحتیں اور نبی کی صحبت و معیت و سنگت اور نبی کی شبانہ روز کی محنت اسے نظر نہیں آ رہی ہے. انطاکیہ کے لوگوں نے ان اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے 2 حواریوں کو جو گئے تھے تبلیغ کے لیے، ان لوگوں میں نجاستیں بھری ہوئی تھیں. مولانا اپنی مثنوی شریف کے اشعار کو قرآن و حدیث سے مزین کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ مزین کرتے ہیں کہ ان پر انہوں نے کہا چون عطر وحی کس. وہی کیا ہے؟ وہی عطر ہے. وہی کیا ہے؟ وہی خوشبو ہے. اہل اللہ کی نصیحتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نصیحتیں خوشبو ہیں. اس میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، اس میں سے عنبر کی خوشبو آتی ہے، اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کن کا کام ہے؟ یہ اہل اللہ انبیاء کا کام ہے کہ ان کی گفتگو میں عطر جیسی خوشبو ہے، مشک جیسی خوشبو ہے، عنبر جیسی خوشبو ہے. مگر کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ بھئی جو اس سے متاثر ہونے کا جذبہ دل میں رکھ کے چلے گا تو اس کو متاثر کرے گی، اور جس کے دماغ میں پہلے سے خاندانی تکبر و غرور، خود پسندی، انانیت کی نجاست بھری ہوگی، وہ خوشبو تو اس کو نہیں بھری لگے گی. تو انہوں نے کہا حواریوں سے کہ اگر تم اپنی نصیحتیں، سورہ یاسین کا مضمون ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَمَرْجَنَّكُمْ
اگر تم یہ نصیحتیں بند نہیں کرو گے تو ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ کس سے کہا؟ نبی کے حواریوں سے، اس دور کے نجس ذہنوں نے کہا۔ تو ہر دور کے نجس ذہن دباغ اس چمڑا رنگنے والوں کی طرح سے خوشبو سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو خوشبو سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو وحی کے عطر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں اصلاح کا کوئی زاویہ رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو لطافتوں کی کیفیت کا نام ہے، اور کثافتوں کو کیا علاقہ ہے کہ وہ لطافت سے مقابلہ کر سکیں یا کم از کم اس کے قریب آ سکیں۔ مولانا مچوز اترے وحی کس گشتن و گم بات فغان شوقی تطیر نا بگم۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب پیغمبروں کی وحی کے عطر سے وہ لوگ بدگماں ہو جاتے ہیں، اور یہی شور و غل تھا کہ تم کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جو اہل اللہ سے خود تعلق کو کمزور کرتے ہیں، پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ خدا انہیں گمرہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ ابھی آصف کامران چلکی صاحب نے بہت اچھا ایک شعر کی شرح گزشتہ سے پیوستہ نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ تو جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ دعاؤں کی نامقبولیت کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ جاہلوں کے جواب میں کیا کہا؟ خاموش اختیار کرو۔ اب ہماری دعائیں جو جا رہی ہیں، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، وہ وہاں سے مستجاب نہیں ہو رہی، تو وہاں خاموشی چھا گئی ہے تمہارے لیے۔ اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب کو نہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ کس نے؟ خداوند متعال نے کیا ارادہ کر لیا؟ سالہ سال ہو گئے، سالہ سال ہو گئے بھائی، ہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اچھا دعوے اتنے، میں بعض اوقات حیران بھی ہو جاتا ہوں لوگوں کی، جب میں باتیں سنتا ہوں اور ان کی پڑھائیوں کے ذکر جو مجھے اس سے وہ کرتے ہیں، میں خاموشی سے سن لیتا ہوں۔ اچھا ہم لوگ پتہ کیا ہے، ہم اور آپ لوگ سخت بات ہے بہت کہ ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ فلاں پڑھتے ہیں، تو میں جب چڑ جاتا ہوں نا تو پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے تو کہہ دیا کسی ہندو سے، سکھ سے، کرسچن سے یہ بات مت کرنا، مجھ سے تو کہہ دیا، میں نے سن لی بات تمہاری۔ اگر تم کسی کرسچن سے بات کہو گا کہ میں سورہ کہف روزانہ پڑھتا ہوں اور سورہ توبہ تو میں بغیر پڑھے سوتا نہیں ہوں اور سورہ مزمل جو میں فجر میں پڑھتا ہوں، تو وہ منہ پھٹ اگر یہ کہہ دے کہ اتنا سارا پڑھتے ہو، تمہارے اندر رنگ تو نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے اس کا؟ یعنی کہ ہماری حرکتیں ہمارے دین پر ضرب قرار پا رہی ہیں۔ اگر تمہارے پاس تمہارے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی رمق تمہاری پیشانی سے جھلک رہی ہے، وہ تو روشن ہے پھر تو، اور نہیں ہے تو پھر یہ دعوے بیکار ہیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ اگر اہل اللہ کا معاملہ ساتھ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں قبولیت ہوتی ہے، تبھی کہتے ہیں فلاں صاحب بڑا مستجاب الدعوات ہے، ہم نے دیکھا ہے جو بھی ہاتھ انہوں نے اٹھایا کبھی ان کی دعا رد نہیں ہوئی۔ تو ان میں اور اپنے آپ میں فرق کو تو دیکھو کہ انہوں نے کیا کچھ اختیاری طور پر چھوڑا ہے، اور تم نے کتنا بکھیڑا اپنے آس پاس اختیاری طور پر جمع کیا ہے۔ تو پھر یہ فرق واضح ہو جائے گا، اور جو وقت فرق واضح ہو جائے گا تو وہاں سے اصلاح کی امید پیدا ہوگی۔ دراصل اصلاح کی امید بھی تو کیسے پیدا ہوگی؟ خود بخود تو نہیں ہوگی نا، ایک سسٹم کے تحت ہوگی۔ اب سسٹم کے تحت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں جو خوشبو، عطر کی خوشبو، وحی کی خوشبو ہے، اگر وہ ہمیں پسند نہیں ہے، اہل اللہ سے تعلق ہمیں پسند نہیں ہے، اہل اللہ کے تذکرے ہمیں پسند نہیں ہیں، زمانہ تو اتنا آگے بڑھ گیا، اہل اللہ تو کجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ہاں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اسی لیے مولانا حتمی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی،
کہ جاہلوں کا جواب خاموشی میں ہے۔ خاموشی تم اختیار کرو، خداوند متعال خود ہی کوئی سبب ایسا پیدا کر دے گا کہ تمہیں جوہلا سے دور کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ جوہلا سے نہیں مل رہی نا بات، فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی۔ جب فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی ہے تو وہ عادل ہمیں کیوں کسی اور بکھیڑوں میں الجھا کر رکھے گا؟ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، وہ ان تمام نیگیٹو فکر کو خود بخود ڈیلیٹ کر دے گا، فارغ کر دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ راہ خدا کی محنت اور وحی کی خوشبو سے لطف اندوز ہو کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اور دنیا جمع کرنے کے نتیجے میں جو بہت سارا بکھیڑا اذہان میں اور قلوب میں جمع ہو جاتا ہے، اس کا حل معاذ اللہ پھر کتے کی نجاست ہی ہو سکتی ہے۔ جو رچی بسی ہوئی ہے جب وہ ٹچ کیا جاتا ہے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، اور اس پہ گفتگو گھنٹوں ہوتی ہے، اور ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رجحانات، ہمارا زاویہ نگاہ کس طرف ہے۔ ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں خود کو اور اپنے حلقے کے احباب کو کہ یہ زاویہ نگاہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں اور محبتیں ہمارے شامل حال کی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو چیزیں، جو باتیں، جو اصول ہم نے وضع کیے، اگر وہ صحیح ہیں تو ہم اسی پر استقامت سے چلیں، اور اگر صحیح نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلاصی کے اسباب غیب سے مہیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به الأصل الذي حكمي میکنم استغفر اللہ از کلام بے عمل، میکنم استغفر اللہ از کلام بے عمل، بچہ می خواہم عزازن کو بود صاحب رقم، مجھ کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے، مجھ کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے، گویا بچورت سے امید نسل رکھتے ہیں ہم، مولایا صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم. در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا
وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سارے عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سارے عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی ایسا کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر جام ہو سوختہ جانیے او ایسے کرنی جام ہو سوختہ جانیے او ایسے کرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا خدا سے دل شیدا لے کر آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے مگر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے مگر نہ لے حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سارے عجز خمیدہ لے کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا و دفن بالبقیع پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے اس مقام پر جمع ہیں یا اللہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ اس خوشگمانی کے ساتھ اصل سے تا وقت ہی یہاں موجود ہیں یا اللہ ان تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم و نوازش و عنایات کا یا اللہ کے لیے شامل حال فرما پروردگار عالم جس مشن پر ہم نکلے ہوئے ہیں یا اللہ خود شناسی و خدا شناسی کے سفر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ اپنی زندگی کو اللہ کے انداز میں ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار عالم تیرے محبوبین کی صف میں ہمیں شامل فرما یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرما یا اللہ جس خوشگمانی کے ساتھ یہاں آئے ہیں یہاں سے لوٹنے سے پہلے سب کی جائز آرزوں و تمناؤں کی تکمیل فرما پروردگار عالم پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما جو بارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما یا اللہ جو 10,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا گیا پروردگار عالم نظر کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلی سے سرفراز فرما یا اللہ علیہ امام صحابہ کے لیے دعا گو ہیں طائفہ بی بی کے لیے دعا گو ہیں اسلام الہی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما عزیزہ خاتون کو صحت و تندرستی عطا فرما محمودہ بیگم کو صحت و تندرستی عطا فرما قمر احمد قریشی صاحب کے معاملات میں آسانی پیدا فرما صحت و سلامتی عطا فرما شوکت بانو صاحبہ فیصل صاحب اقبال صاحب کے عزیز کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرما وسیم صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما عدنان صاحب کے والد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما ماہین
माहीन अहमद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मोहम्मद शरीफ साहब, मोहम्मद बिलाल साहब पर अपना खुसूसी फजलो करम नवाजी शामिल हाल फरमा। या अल्लाह जमशेद बेग साहब, शाहिद साहब के वालिद साहब के लिए दुआ गो हैं, दरख्वास्त को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारी इस मुनाजात को अपने हक में कबूल फरमा। या अल्लाह जिस खुशगुमानी के साथ मखलूक शरीक है, या अल्लाह दिलों की गिरह को और दिलों की स्याही को तू ही साफ कर सकता है। या अल्लाह हमारे क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला व मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा। या अल्लाह इस मिशन में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। दामे दर में क़दमे सुखने जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुज़ाफ़ दर मुज़ाफ़ अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के क़याम को, यहाँ के रुकनों को बरकत खैर व बरकत का जरिया करार फरमा। या अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब और यकसुई हासिल करने के लिए अपने घरों से दूर हम यहाँ जमा हैं। या अल्लाह हमें इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा, हमें सुकून क़ल्ब अता फरमा, हमें मुस्तजाबुद दावात फरमा, हमें क़ादिरुल कलामी अता फरमा। या अल्लाह हमारे क़ुलूब को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जिन लोगों दुआओं के लिखा उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा, और जिन दुआओं की कबूलियत का तूने अपने हबीब से वादा किया है हमारे हक में भी कबूल फरमा। हमारे घरों में जो बहनें हैं, बेटियां हैं, रिश्तों के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जिनके काम रुके हैं जारी व सारी फरमा, उनमें खैर व बरकत शामिल हाल फरमा। इस मुकाम पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। यहाँ के चार अतराफ में अपना खुसूसी फजल फरमा। हर घर में इल्म और इरफान की रोशनी तू ही पैदा कर सकता है। या अल्लाह फजल फरमा। ऐ खुदा, ऐ मेहरबा मौला ईमान, ऐ अनीसे खिलवते शबहा ईमान, ऐ करीम ऐ कार साजो बेनियाज, दाइमुल एहसा शहे बंदा नवाज, ऐ के नामत राहते जानो दिलाम, ऐ के फजले तू कफीले मुश्किलाम, माँ खता आरेन तू बख्शिश कुनी, माँ खता आरेन तू बख्शिश कुनी, नारये इन्नी गफूरुन मिज़नी। सफ़ी कुछ अता हो नवासों का सदका, सफ़ी कुछ अता हो नवासों का सदका, सदा दे रहे हैं सदा देने वाले, मिले कुछ के हैं तेरे दर के भिखारी, फ़कीरों को सुल्तान बना देने वाले। नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, ये रिश्ता अजब है हमारा तुम्हारा। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी वालिही व सहाबिही व आले बैतिही औलियाए उम्मतिही उलमाए मिल्लतिही उर्फ़ाए तरीक़तिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।